پوری دنیا میں آپ جنگیں دیکھیں کس طرح کی جنگیں لڑی جا رہی ہیں. یوکرین کی جنگ آپ دیکھیے، جنگیں شہروں میں لڑی جا رہی ہیں. پورا یوکرین خالی ہو گیا، لوگوں کو ہجرت کر کے نکلنا پڑا. شام کی جنگ آپ دیکھیے، عراق کی جنگ دیکھیے، یمن کی دیکھیے، لیبیا کی دیکھیے، اور اب غزہ کی دیکھیے. جنگیں شہری آبادیوں کے بیچ میں ہو رہی ہیں، اور سب سے زیادہ تکلیف شہری آبادی کو ہوتی ہے ان جنگوں میں. تو ظاہر ہے کہ جو حکومت ہے، جو فوج ہے، جو قوم ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ آنے والے مشکل وقت کے لیے اپنی قوم کو تیار کرے. قوم کی تیاری میں ان کی نیشنل گارڈز اور سول ڈیفنس اور نیشنل کیڈٹ کور کی ٹریننگ بھی شامل ہے. پوری قوم کو ایک مجاہد قوم بنائیں آپ. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی نظریاتی اور روحانی تربیت بھی ضروری ہے کہ قوم کو یہ بتایا جائے کہ آنے والے وقتوں میں جو آزمائشیں اور مشکلیں اور پریشانیاں آئیں گی اس میں گھبرانا نہیں. یہ غزوہ ہند کی جنگیں ہیں، اس کی سعادت ہے، اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے. فلسطین کے مسلمان اگر 4 ایٹم بم اس چھوٹے سے غزہ پر گرائے جا چکے ہیں، اس کے باوجود وہ استقامت سے اگر کھڑے ہیں تو کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہتھیار تو نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کو اچھی طرح معلوم ہے، نسلوں کی تربیت کی گئی ہے ان کو یہ بتانے کے لیے کہ سیدی رسول اللہ نے غزہ کے مسلمانوں کے لیے کیا بشارتیں عطا فرمائی تھی اور مسجد اقصیٰ کے محافظین کا کیا اجر ہے. انہوں نے اپنی نسل تیار کی ہے. ان کے پاس تو نہ آرمی ہے، نہ نیوی ہے، نہ ایئر فورس ہے. چند مجاہدین لڑکے ہیں جو مزاحمت کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود اور اسی لیے انہوں نے اتنا نقصان بھی اٹھایا. ہمارے پاس تو اللہ نے اتنا بڑا ملک دیا ہوا ہے. ہمارے پاس تو ریگولر آرمی، نیوی، ایئر فورس ہے، آرم فورسز ہیں، پیراملٹری ہے، ہمارے پاس سول ڈیفنس کی فورسز ہیں. لیکن ہماری جو آبادی کی اکثریت ہے، خاص طور پہ جنریشن زی، 25 سال سے کم عمر کے جو نوجوان ہیں، اس میں سے کسی نے جنگ نہیں دیکھی، کسی نے مشکلات نہیں دیکھی. یہ تو بغیر بجلی اور بغیر انٹرنیٹ کے زندگی گزارنے کے بھی عادی نہیں ہے. تو آنے والے وقتوں میں اگر تصادم ہوتا ہے، ہجرت کرنی پڑتی ہے، شہروں میں بمباری ہوتی ہے، تو یہ بات سب کو، حکمرانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو کس قسم کی قوم کی ضرورت ہوگی اس وقت. آپ کو کیسی تربیت یافتہ قوم چاہیے جو فوج کے ساتھ کھڑی ہو سکے. ابھی آپ نے دیکھا جیسے کہا کہ توپیں چل رہی ہیں چاروں طرف سے، لوگ آپس آج کھڑے ہو کے فوج کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، فوج کے لیے کھانا اور چائے لے کر آ رہے ہیں، لیکن سب لوگ معصوم ہیں. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اگر دشمن کی جانب سے بھی کاؤنٹر بیٹری فائر آیا، دشمن کے میزائل یہاں کے گرنا شروع ہو گئے، تو پھر اس کے نتیجے میں آپ نے کیا کرنا ہے. کوئی زخمی ہو جاتا ہے تو اس کی مرہم پٹی کیسے کرنی ہے، کوئی اگر گھر تباہ ہو جاتے ہیں تو اس کے ریسکیو کیسے کرنا ہے. لوگوں کو کچھ بھی نہیں معلوم یہ لوگوں کو کہ کیا کرنا ہے. اپنی قوم کی تربیت کریں، چیز میں ہوگی. ان کو آپ مشین گنیں چلانا، کلاشنکوف چلانا سکھائیں، ہتھیار چلانا سکھائیے کہ مشکل وقت میں یہ لڑکے آپ کے ساتھ کام کر سکے. کم از کم شہری علاقے میں 10-15 لاکھ آپ کو نوجوان کالج اور یونیورسٹی کے لڑکے تربیت دینی ہے. باقی ہمارے قبائلی اور ہمارے علاقوں کے لوگ ماشاءاللہ کروڑوں میں نکل آئیں گے، لیکن جو شہری علاقوں کے لوگ ہیں ہمارے، ان کے پاس نہ اسلحہ ہے نہ تربیت ہے. اور سب سے زیادہ غیر تربیت یافتہ جنریشن، نرم و نازک جنریشن ہمارے شہروں میں رہتی ہے کہ جس نے کبھی گرم دھوپ نہیں دیکھی، میدان جنگ دیکھنا تو دور کی بات ہے. انہوں نے کبھی گولے کی آواز نہیں سنی، انہوں نے کبھی دشمن کے طیاروں کی آواز اور گھن گرج نہیں سنی. اس کو تھوڑا سا اس کو تربیت دیں، سنجیدہ کریں، تاکہ آنے والے وقت میں خود بھی سروائیو کر سکے اور یہ آرمی کے بھی کام آ سکے. خوراک کے ذخیرے جمع کریں، لوگوں کو بتائیں کہ سروائیول کس طریقے سے کرنا ہے، پانی کا ذخیرہ کیسے بنانا ہے، بارش کے پانی کو کیسے جمع کرنا ہے. غزہ میں دیکھ رہے ہیں نا آپ، کتنا بڑا قحط، صرف پانی کے قطرے کے لیے لوگ مر رہے ہیں. جب جنگ ہوتی ہے تو یہ سارے کرائسس ہوتے ہیں، نہ بجلی ہوتی ہے، نہ گیس ہوتی ہے، نہ پانی ہوتا ہے. آپ کیسے سروائیو کریں گے؟ پانی کو فلٹر کیسے، گندے پانی کو فلٹر کر کے پینے کے لائق کیسے بنانا ہے؟ یہ باقاعدہ پوری قوم کی تربیت ہوتی ہے. آپ ابھی سے شروع کر دیں یہ کام، جو ہم کئی سال لیٹ ہو چکے ہیں. ہمیں کم از کم 20 سال پہلے یہ کام شروع کرنا چاہیے تھا. 1997 یا 98 میں NCC ختم ہو گئی تھی. 25 سال ہو گئے ہم نے اس قوم کو نوجوانوں کو رائفل چلانے کی تربیت ہی نہیں دی. اب تیار کریں اپنی قوم کو.